نماز بڑی زبردست طاقت ہے، نماز بڑی طاقت ہے، نماز بڑی طاقت ہے۔ لوگ نماز کو اتنی بھی ویلیو نہیں دیتے جتنی تعویذ کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی 5 وقت نماز شروع کر لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ لکھ کے بھی تو دو نا۔ ارے کیا لکھ کے دیں بھائی؟ 700 دفعہ قرآن میں جس کا حکم ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ نماز جو حضور نے دنیا سے جاتے جاتے پڑھی، وہ نماز جو میدان جہاد میں پڑھی، وہ نماز جو پیاس کی حالت میں پڑھی، بھوک کی حالت میں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیٹھ کے تو نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، عذر ہو تو بیٹھنا چاہیے، ورنہ کھڑے ہو کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ فرض نماز تو کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، نفل نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر ہے۔ کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ کے نبی تو عزیمت پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا عذر ہے؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک اتنی شدید ہے کہ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ بھوک میں نماز نہیں چھوڑ رہے، پیاس میں نماز نہیں چھوڑ رہے، پیٹ پہ پتھر ہے نماز نہیں چھوڑ رہے، بیماری سے جسم نڈھال ہے نماز نہیں چھوڑ رہے، میدان کارزار ہے نماز نہیں چھوڑ رہے، میدان جنگ ہے نماز نہیں چھوڑ رہے، سفر ہے نماز نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا تو بے ہوش رہتے تھے، اکثر اوقات بے ہوش رہتے تھے، جسم سے خون زیادہ بہہ گیا تھا تو اکثر بے ہوش رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے کان کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ابو جان نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر اسی بے ہوشی میں سے بڑبڑا کے اٹھتے اور فرماتے تھے ہاں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جب لشکر جنگ کے لیے جہاد کے لیے سفر پہ نکلتے تھے تو آپ علیہ السلام ان سے فرماتے تھے نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پھر نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ آج کا مسلمان 5 نمازیں چھوڑ کر اللہ سے فرشتے اتروانا چاہتا ہے، 5 نمازیں چھوڑ کر اللہ کی مدد کو اتروانا چاہتا ہے، 5 نمازیں چھوڑ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، 5 نمازیں چھوڑ کر اللہ کی مدد کا منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے۔ ہر ایک دیکھے میرے گھر میں کتنے نمازی کتنے بے نمازی ہیں، میرے محلے میں کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی ہیں، کتنی عورتیں نماز نہیں پڑھتی کتنے مرد نماز نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو کسی مسلمان کو نماز کی چھٹی نہیں ہے، کسی مسلمان کو نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ جیسے دفتروں سے جمعے کے دن چھٹی ہو جاتی ہے نا، اتوار کے دن چھٹی ہو جاتی ہے، ہفتے اتوار کو چھٹی ہو جاتی ہے، اسکولوں سے چھٹی ہو جاتی ہے، دفتروں سے چھٹی ہو جاتی ہے، نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ نماز سے تو عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، بلکہ عید کے دن تو اضافی نماز ہے۔ نماز سے چھٹی نہیں ہے، نماز سے چھٹی نہیں ہے، مسافر کو بھی نہیں، بیمار کو بھی نہیں، معذور کو بھی نہیں، مجبور کو بھی نہیں، بوڑھے کو بھی نہیں، کمزور کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، جو مرنے کے قریب ہے اس کو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اگر نماز کی چھٹی ملتی تو امام حسین کو کربلا میں ملتی، امام حسین کو کربلا میں چھٹی نہیں ملی، اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نہ پڑھو میرے کام بن جائیں۔ بزرگوں کی دعاؤں سے کام نہیں بنیں گے، کام نماز سے بنیں گے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا بزرگوں سے دعائیں کرا رہا ہے، اس کے کام نہیں بنیں گے جب تک نماز نہ پڑھے۔ اگر نماز
کا پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو صحابہ بھی حضور سے دعائیں کراتے رہتے اور اپنے کام بنواتے رہتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب کبھی مسئلہ آئے نماز، جب کبھی پریشانی آئے نماز، جب کبھی تکلیف آئے نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بھئی نماز میں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ سب بتاؤ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے ایم پی ایم ایل اے سے ملنا کتنا مشکل ہے؟ کسی ایم پی اے سے ملنا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ کوئی مزدور آدمی مل سکتا ہے، کوئی غریب آدمی مل سکتا ہے، کوئی کسان آدمی مل سکتا ہے۔ ایم پی اے سے کوئی اس کا بڑے درجے کا عہدیدار ملے تو ملے، ہمارے ایم پی اے غریبوں کو تو ملنا ہی پسند نہیں کرتے، الیکشنوں کے دنوں میں نظر آتے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے، نہ غریبوں کو ملتے ہیں، نہ غریبوں کی سنتے ہیں، نہ غریبوں کے کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جس سے ملنے کا راستہ اللہ نے ہر غریب سے غریب کو دے رکھا ہے۔ اللہ سے ملنا ہے نا، آ جاؤ وضو کر کے مسجد میں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اور پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جنید بغدادی جیسا بزرگ ہونا اور پیران پیر جیسا غوث اعظم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ زانی بھی اللہ سے مل سکتا ہے، شرابی بھی اللہ سے مل سکتا ہے، چور بھی اللہ سے مل سکتا ہے، ڈاکو بھی اللہ سے مل سکتا ہے۔ جب وہ وضو کر کے مسجد میں آئے گا، اللہ اس کے لیے بھی پردے ہٹا کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے ملنا کتنا آسان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اچھی طرح وضو کر لیں اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں، آپ کی اللہ پاک سے ملاقات شروع ہو گئی۔